بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے مسائل کئی دروس میں پہلے بیان ہوئے ہیں اور مسائل بیان کرتے ہوئے گزشتہ درس میں سجدہ کے متعلق بات ہوئی تھی کہ سجدہ کرتے وقت 7 اعضاء کو زمین پر رکھنا ضروری ہے۔ تو آج سجدے کے متعلق دوسرا مسئلہ جو حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ سجدہ کرتے وقت اس طرح بازو نہ بچھاؤ جس طرح کتا بچھاتا ہے، یعنی کتا جب بیٹھتا ہے تو وہ اگلی ٹانگوں کو اس طرح نیچے رکھ دیتا ہے، یعنی بچھا دیتا ہے۔ تو آپ جب سجدہ کرو تو اس طرح بازوؤں کو نہ بچھاؤ، یعنی زمین پر نہ لگاؤ، بلکہ ہاتھ زمین پر رکھو اور کونیاں اس طرح اٹھی ہوئی ہونی چاہیے، یعنی پیٹ اور رانوں کے درمیان فرق ہونا چاہیے، خلا ہونا چاہیے اور ہاتھ اس طرح اٹھے ہوئے ہونے چاہیے، صرف ہتھیلیاں زمین پر لگی ہونی چاہیے۔ یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے، لوگ عام طور پر سمجھتے نہیں اور اس طرح بازوؤں کو ملا کر اور اس طرح بازوؤں کو بچھا کر سجدہ کرتے ہیں، جو کہ خلاف سنت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سجدہ کی کیفیت کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے تو پیٹ اور رانوں کے درمیان اتنی جگہ ہوتی کہ بکری کا اگر چھوٹا بچہ گزرنا چاہتا تو وہ بھی گزر سکتا، یعنی اتنی جگہ درمیان میں ہوتی تھی۔ تو جب سجدہ کرے انسان تو ہتھیلیاں زمین پر رکھے اور کونیاں اوپر اٹھی ہوئی ہوں اور پیٹ اور ران جدا ہوں، ان کے درمیان اتنی جگہ ہو کہ اگر بکری کا چھوٹا بچہ گزرنا چاہے تو وہ بھی گزر سکے۔ لیکن یہ حکم مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ مرد اور عورت کے سجدے میں فرق ہے۔ فرق اس وجہ سے ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کے لیے حکم دیا ہے کہ وہ نماز کے دوران جتنا زیادہ اپنے آپ کو چھپا سکتی ہے، جتنا زیادہ پردہ کا اہتمام کر سکتی ہے وہ کرے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کا گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ برآمدے میں پڑھے، اور برآمدے میں پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ کمرے میں چھپ کر اندھیرے میں پڑھے، یعنی جتنا زیادہ وہ نماز کے دوران اپنے آپ کو چھپائے گی، پردے کا اہتمام کرے گی، تو اتنا ہی اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ آپ دیکھ لیں، لوگ جب حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہوئے ایک خاص جگہ ہے جہاں پر گرین لائٹیں لگی ہوئی ہیں کہ وہاں پر تھوڑا سا دوڑا جائے، لیکن یہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ عورتیں نہ دوڑیں، لیکن پردے کا جو حکم دیا ہے اس کا لحاظ رکھتے ہوئے عورتوں کے مناسب یہی ہے کہ وہ دوڑنے کے بجائے اطمینان کے ساتھ چلتی رہیں۔ تو یہی حکم یہاں بھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے الگ سجدے کا کوئی طریقہ بیان نہیں فرمایا۔ پہلی بات تو یہ ہے، جو پردے کی احادیث ہیں ان کا لحاظ رکھتے ہوئے عورت کو سمٹ کر سجدہ کرنا چاہیے، یعنی جس طرح مرد بازو کھولیں گے اس طرح عورت نہیں، بلکہ عورت اس طرح سمٹ کر پیٹ اور رانوں کو آپس میں ملا کر اور بازوؤں کو بچھا کر سجدہ کرے گی۔ یہ اس کے لیے زیادہ پردے والی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حدیث میں بیان بھی کیا گیا ہے، یہ نہیں ہے کہ حدیث میں یہ بیان نہیں ہوا۔ مراسیل ابو داود میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو سمٹ کر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح بہقی شریف جو کہ حدیث کی ایک مشہور کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 223 پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ارشاد ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ جب عورت سجدہ کرے تو اپنے پیٹ کو رانوں کے ساتھ ملا کر سمٹ کر سجدہ کرے۔ تو عورت کے لیے زیادہ بہتر یہی ہے کہ وہ سمٹ کر سجدہ کرے، اس میں زیادہ پردے کا اہتمام ہے۔ البتہ مردوں کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ ہتھیلیاں زمین پر رکھیں، بازو اوپر اٹھا لیں اور رانوں اور پیٹ کے درمیان فاصلہ رکھیں، اتنا فاصلہ رکھیں کہ اگر بکری کا چھوٹا بچہ گزرنا چاہے تو وہ بھی گزر سکے۔
اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔